بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی کوئی ڈائریکشن اس وقت دکھائی نہیں دیتی، ایک دن کوئی اور بات کرتے ہیں تو دوسرے دن کوئی اور بات۔ ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کتنا ضروری ہے، پھر ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ کتنا ضروری ہے، پھر بتایا گیا کہ ہم وینٹیلیٹرز پر ہیں اور اگر امریکہ نے وینٹیلیٹرز ہٹا لیے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے اور عمران خان نے آئی ایم ایف پروگرام خراب کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، جس کی بنیاد پر ان کی حکومت کو ہٹانا بہت ضروری تھا، تو ہم نے ان کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے وہ معاہدہ دوبارہ سے کیا ہے تو اب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، سب کچھ سموتھ ہو رہا ہے، جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت ہی تجربہ کار شخص اسحاق ڈار باہر سے لائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چند روز کے اندر ڈالر 200 روپے پر آ جائے گا۔ ان کے الفاظ تھے کہ اٹس اے میٹر آف ڈیز، لیکن کئی مہینے گزر چکے۔ وہ سرکاری جہاز میں اشتہاری ہوتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم کے جہاز کے اندر تشریف لائے۔ اب جب ان سے پوچھا جائے تو وہ غصہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں وٹ آئی ایم ایف، وٹ انٹرنیشنل، تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ ناظرین اکرام، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فی الحال کام خراب ہو چکا ہے اور سپلائی لائن کٹ گئی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام سے نکلتے ہیں تو موجودہ صورتحال میں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مفتاح اسماعیل کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہ گئے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ دیگر اکونومسٹ مثلا حفیظ پاشا بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ آج ایک خبر آئی اور پہلی خبر کیا تھی؟ پہلے حکومت نے بڑی کوشش کی اور اس کوشش کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے رابطہ کیا اور انہوں نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے کہا کہ آپ 9th ریویو کو کمپلیٹ کریں۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اپنے آنے والے بجٹ کے فگرز بھی ان کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، اس لیے اب یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ فی الحال آئی ایم ایف پروگرام مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور حکومت نے آئی ایم ایف سے موجودہ قرض پروگرام نامکمل ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور چونکہ آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا تو ہم اپنی طرف سے اس قرض پروگرام کو ختم کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہے کہ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی، ان سے مدد مانگی۔ پھر اس کے بعد کل بلاول بھٹو زرداری نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ملاقات کی، اور امریکہ کا آئی ایم ایف پر ایک اثر و رسوخ ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تو ہم آئی ایم ایف کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اگر سروائیو نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ پروگرام مکمل کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت ایک جانب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 9th ریویو کیونکہ نہیں ہو رہا تو ہم نے اس بیل آؤٹ پیکج کو نامکمل ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسری جانب حکومت کچھ اور بھی بات کر رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف سے نیا قرض معاہدہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ آپ نے ایک جانب یہ کہا کہ جناب ہم قرض پروگرام ختم کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ قرض پروگرام کے لیے ہم نے تیاری شروع کر دی ہے۔ اب پہلی خبر الگ ہے، یعنی جو اس وقت پروگرام چل رہا ہے جس کا سٹارٹ عمران خان نے کیا، اس کو حکومت یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہے، یعنی اس کو مکمل نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ساتھ جیسے ہی بجٹ اس مہینے میں پیش ہوگا تو بجٹ کے بعد اگلے بیل آؤٹ پیکج کے لیے، یعنی ایک نئے معاہدے کے لیے، ایک نئے قرض کے لیے حکومت دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گی اور آئی ایم ایف دوبارہ سے وہ شرائط عائد کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر پہلے سے زیادہ سخت شرائط عائد کی جائیں گی اور اس کے بعد آپ کی اور میری پاکٹ پر مزید بوجھ بڑھے گا، حکومت ٹیکسز لگائے گی، کیونکہ آپ نے ان کو دکھانا ہے کہ ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بالکل کلولیس ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہوا میں تیر چلانا۔ حکومت کو نہیں پتا کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں ہے، کیا نہیں ہے، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں۔ جس طرح ناظرین اکرام کل عائشہ غوث بخش پاشا ہمیں بتا رہی تھی کہ پلان بی موجود ہے، اور پلان بی یہ ہے کہ دوست ممالک سے فائنانسنگ کا جو ہے وہ انتظام کریں، لیکن آخر کب تک؟ کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے آئی ایم ایف اور اس قسم کے ادارے جو ریٹنگ جاری کرتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو فالو کرتی ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں،
اس وقت ویسٹ کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، آپ کو یورپ کے ساتھ بھی جانا ہے، باقیوں کے ساتھ بھی چلنا ہے، تو اس سے پرابلم ہمیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن آج اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں ہوئیں، جب رات کو قیمتیں کم ہوئی تھیں، پیٹرول کی 8 روپے اور ڈیزل کی 5 روپے، تو ہمیں اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام آگے نہیں بڑھ رہا، اور حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ تو اسحاق ڈار نے آج اہم ملاقاتیں کی ہیں، جو امریکیوں سے ملاقاتیں اسحاق ڈار یا بلاول کی ہوئی ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام، اب ہوا کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ آج 2 اہم دوست ممالک کے سفیروں سے بلاول نے ملاقات کی ہے، جس میں ایک چینی سفارتکار ہیں جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، جبکہ دوسرا اقوام متحدہ کی سفیر سے ملاقات ہوئی۔ اب ان ملاقاتوں سے ہماری جو انٹرنیشنل لائبلٹیز ہیں اس کے مطابق ہمارا انتظام ہو جائے گا یا پھر ہم الٹرنیٹ کریٹ کر پائیں گے، یہ بڑا اہم ہے۔ اگر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا، تو پھر یہ پریشر ہمیں آگے بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ہمارا جو اس وقت جو اس سٹیج پر ہے کہ ہم یہ برداشت کر پائیں گے، کیا ہم اسے برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں انہوں نے وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حکومت ہٹانے والی جو غلطی کی، ہم نے جو انسٹیبلٹی لانے کی غلطی کی، اس کے آفٹر شاکس کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہے، اور ہم ابھی بھی وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے جوڑ توڑ کریں اور کچھ ادھر سے جوڑ توڑ کریں۔ آپ نے مائنس عمران کا فارمولہ دیکھا۔ اب خبر یہ ہے کہ شہباز گل جو اس وقت امریکہ کے اندر ہیں، انہوں نے نہ تو کوئی پریس کانفرنس کیا اور نہ ہی تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں وہاں اڈیالہ میں ایک میسج فواد چودھری کے ذریعے بھیجا گیا۔ لیکن میرے خیال سے شاہ محمود قریشی پرائم منسٹر کس طرح بنیں گے جب ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہوگا؟ ووٹ تو عمران خان کا ہے، اور آپ عمران خان کو اس طرح سسٹم سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ زور زبردستی کی بنیاد پر یہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ اب تحریک انصاف والے بھی بڑے شرارتی ہیں، اور شرارتی اس طرح سے ہیں کہ ایک جانب عمران خان کے نام پر پابندی لگی ہے کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی تصویر نہیں چلائیں گے، ان کا نام نہیں لیا جائے گا، یعنی ان کے نام پر اتنی شرمندگی انہیں محسوس ہوتی ہے جو قومی ہیرو ہے۔ اس پر تحریک انصاف اب مختلف ٹرینڈز اس وقت پاکستان میں چلا رہی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نو خان نو ٹی وی، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں دکھائیں گے تو ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے۔ پھر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی ہوں، پھر مختلف ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ قاسم کے ابا، یعنی قاسم عمران خان کے بیٹے کا نام ہے، جس طرح مشرقی گھرانوں کے اندر خواتین اپنے بچوں اپنے مردوں کا نام نہیں لیتی، تو آپ ٹی وی پر عمران خان کی بجائے قاسم کے ابا کہہ لیں، تو نو خان نو ٹی وی کا ٹرینڈ بھی ہے۔ دوسری جانب جو لوگ چھوڑ گئے ہیں وہ بھی سٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ پرویز خٹک کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے اب اپنی فیملی کے ذریعے پھر تصدیق کی ہے کہ تحریک انصاف چھوڑنے والوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ جو فواد چودھری کر رہے ہیں اس میں وہ ایکٹیو نہیں ہیں، یعنی ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن فی الحال یہ کوششیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری جانب عمران ریاض خان، جن کے متعلق جب آخری سماعت ہوئی تھی تو اس میں بتایا گیا کہ افغانستان کے کچھ نمبرز ٹریس ہوئے ہیں، پھر کہا گیا کہ ہم وہاں تک ایکسیس نہیں رکھتے، جس پر عدالت نے آئی جی سے کہا کہ آپ میرے چیمبر میں آئیں اور مجھے بریف کریں، جس پر چیف جسٹس کو بریف کیا گیا، سماعت نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ آئی جی ان کو بریف کر کے چلے گئے ہیں۔ آج خبر یہ ہے کہ اب ایک بار پھر ہائی کورٹ نے ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اور محمد ریاض ورسز گورنمنٹ آف پاکستان یہ کیس ہے۔ یہ عمران ریاض کے والد نے ایک پٹیشن دائر کی اپنے بیٹے کو بازیاب کروانے کے لیے۔ اب آئندہ اس کی سماعت 6 جون کو مقرر کی گئی ہے، اور اس میں جو وکلاء ہیں، اظہر صدیق نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، ان کو اس بارے میں انفارم کیا گیا ہے۔ اب آج 1 جون ہے، تو 5 دن کے بعد ایک بار پھر 6 جون کو یہ سماعت ہوگی۔ اللہ کرے کہ یہ سماعت فروٹفل ہو، اس میں کچھ ہمیں حل نکلتا دکھائی دے۔ دوسری جانب پاکستان میں ڈیجیٹل جرنلسٹ کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، جیسے ارکم اور دیگر لوگ ہیں، تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا جس کا نام ہے ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب، اور اس کے جنرل سیکرٹری نوید سعید ہیں۔ انہوں نے اس پر ایک پٹیشن دائر کی،
اور آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی تو ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک افراد کی گرفتاریوں پر لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع اور وزیر داخلہ کو طلب کر لیا ہے۔ تو یہ ایک ڈیجیٹل کلب کی بڑی کامیابی ہے اور تمام صحافیوں کے لیے آواز اٹھانے کا یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اور امید ہے کہ عدالت اس حوالے سے بڑا ریلیف بھی دے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔